بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اسلام کو ظاہر کرنے والے 7 آدمی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر اور حضرت عمار اور ان کی والدہ حضرت سمیہ اور حضرت صہیب اور حضرت بلال اور حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت ان کے چچا کے ذریعے سے کی اور حضرت ابو بکر کی حفاظت ان کی قوم کے ذریعے سے کی۔ باقی تمام آدمیوں کو مشرکین نے پکڑ کر لوہے کی زرہیں پہنائی اور انہیں سخت دھوپ میں ڈال دیا، جس سے وہ زرہیں بہت گرم ہو گئی، اور حضرت بلال کے علاوہ باقی سب نے مجبور ہو کر ان مشرکوں کی بات مان لی۔ لیکن حضرت بلال کو اللہ کے دین کے بارے میں اپنی جان کی کوئی پرواہ نہ تھی اور ان کی قوم کے ہاں ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ چنانچہ مشرکوں نے حضرت بلال کو پکڑ کر لڑکوں کے حوالے کر دیا، جو انہیں مکے کی گلیوں میں چکر دیتے پھرتے اور وہ احد احد کہتے رہتے، یعنی معبود ایک ہی ہے۔ حضرت مجاہد کی حدیث میں اسی طرح ہے کہ باقی حضرات کو مشرکین نے لوہے کی زرہیں پہنا کر سخت دھوپ میں ڈال دیا، جس سے وہ زرہیں سخت گرم ہو گئی، اور لوہے کی گرمی اور دھوپ کی گرمی کی وجہ سے ان حضرات کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی۔ شام کو ابو جہل لعنت اللہ نیزہ لیے ہوئے ان حضرات کے پاس آیا اور انہیں گالیاں دینے لگا اور انہیں دھمکی دینے لگا۔ حضرت مجاہد کی ایک حدیث میں یوں ہے کہ مشرکین حضرت بلال کے گلے میں رسی ڈال کر مکے کے دونوں اخشبین پہاڑوں کے درمیان لیے پھرتے۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ بنو جمحہ قبیلے کی ایک عورت کے غلام تھے، اور مشرکین ان کو مکے کی تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر تکلیف پہنچاتے اور ان کے سینے پر پتھر رکھ دیتے تاکہ ان کی کمر گرم رہے اور یہ تنگ آ کر مشرک ہو جائے، لیکن وہ احد احد کہتے رہے۔ ورقہ ابن نوفل بن اسد بن عبد العزیز کہتے، اے بلال، احد احد یعنی ہاں واقعی معبود ایک ہی ہے، اور مشرکوں سے کہتے، اللہ کی قسم اگر تم نے ان کو قتل کر دیا تو میں ان کی قبر کو برکت اور رحمت کی جگہ بناؤں گا۔ حضرت عروہ فرماتے ہیں، ورقہ بن نوفل حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس سے گزرتے اور مشرک انہیں تکلیف پہنچا رہے ہوتے اور حضرت بلال احد احد کہہ رہے ہوتے، یعنی معبود ایک ہی ہے۔ تو ورقہ بن نوفل امیہ بن خلف کی طرف متوجہ ہوتے، جو کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو تکلیفیں پہنچا رہا ہوتا تھا۔ تو ورقہ کہتے، میں اللہ عز و جل کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اگر تم نے اس سے قتل کر دیا تو میں ان کی قبر کو برکت اور رحمت خداوندی کی جگہ بناؤں گا۔ ایک دن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا حضرت بلال پر گزر ہوا اور وہ مشرک ان کو تکلیفیں پہنچا رہے تھے۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے امیہ سے کہا، ارے کیا تم اس مسکین کے بارے میں اللہ سے نہیں ڈرتے ہو؟ کب تک ان کو یوں سزا دیتے رہو گے؟ امیہ نے کہا، تم نے ہی تو ان کو بگاڑا ہے، اب تم ہی ان کو ان تکلیفوں سے چھڑاؤ۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اچھا میں انہیں چھڑانے کے لیے تیار ہوں، میرے پاس ایک کالا غلام ہے جو ان سے زیادہ مضبوط اور طاقتور ہے اور تمہارے دین پر ہے، وہ غلام تمہیں حضرت بلال کے بدلے میں دیتا ہوں۔ امیہ نے کہا، مجھے قبول ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، وہ میں نے تمہیں دے دیا۔ حضرت ابو بکر نے اپنا وہ غلام دے کر حضرت بلال کو لے لیا اور انہیں آزاد کر دیا۔ مکے سے ہجرت کرنے سے پہلے حضرت ابو بکر نے اسلام کی وجہ سے حضرت بلال کے علاوہ 6 اور غلاموں کو آزاد کیا۔ ابن اسحاق سے روایت ہے کہ جب دوپہر کو تیز گرمی ہو جاتی تو امیہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر باہر نکلتا اور مکے کی پتریلی زمین پر ان کو کمر کے بل لٹا دیتا، پھر وہ کہتا کہ ایک بڑا پتھر ان کے سینے پر رکھ دیا جائے، چنانچہ ایک بڑا پتھر ان کے سینے پر رکھ دیا جاتا۔ پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے کہتا، تم ایسے ہی ان تکلیفوں میں مبتلا رہو گے، یہاں تک کہ یا تو تم مر جاؤ گے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر کے لات اور عزی کی عبادت شروع کر دو۔ لیکن حضرت بلال ان تمام تکلیفوں کے باوجود احد
بات کہتے رہتے کہ معبود تو ایک ہی ہے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ چند اشعار کہے جن میں انہوں نے حضرت بلال اور ان کے ساتھیوں کی تکلیف اٹھانے کا اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کے حضرت بلال کو آزاد کرنے کا ذکر کیا ہے۔ حضرت ابوبکر کا لقب عتیق تھا، یعنی دوزخ سے آزاد۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ لقب دیا تھا یا ان کی والدہ نے ان کا یہ نام رکھا تھا؟ صدق اللہ العظیم۔